اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کلمات استفہام کی ترکیب کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کلمات استفہام جو ہیں ان کی ترکیب جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، اس بارے میں آج آپ کو کچھ طور طریقہ بتائیں گے، کچھ قاعدے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کلمات یہ استفہام ہیں نا، فیض سے جی پڑھ رہے ہیں آپ اور کتاب ہے؟ ہاں یہ نہیں یہ میں نے خود تیار کیا ہے، نوٹ تیار کیا ہے میں نے یہ، اچھا وہاں سے پڑھ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہاں ہے۔ یہ میں نے خود نوٹ تیار کیا ہے یہ ایک۔ چلو اب پڑھانے کے بعد اس کو گروپ میں شیئر بھی کر دیجیے گا، پھر ہم اس طرح سے۔ ہاں میں شیئر کر دوں گا، یہ تو کلمات استفہام کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ بعض کلمات استفہام وہ ہیں کہ جو اسم ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو حروف ہیں، ان کو غیر حروف عاملہ کہا جاتا ہے، جیسے حل، حمزہ وغیرہ، اور ان کا ترکیب میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ترکیب یوں کی جاتی ہے بالفرد۔ حل ہے نا، حل کو کہا جاتا ہے حل حمزہ استفہام، حرف استفہام لا محل لہا من الاعراب۔ اس کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے؟ لا محل لہا من الاعراب، کہ بھئی اس کی جگہ، اس حرف کی جگہ اعراب میں کوئی نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی اعراب نہیں پڑھا جاتا، کسی بھی لحاظ سے کوئی اعراب نہیں پڑھا جاتا۔ اور جو کلمات استفہام اسم ہوتے ہیں نا، ان میں سے بعض ترکیب میں مبتدا واقع ہوتے ہیں، کبھی خبر واقع ہوتے ہیں، کبھی مفعول بہی اور کبھی مجرور واقع ہوتے ہیں، اور بعض صرف مفعول فی واقع ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کی ترکیب الگ الگ ہوتی ہے۔ یہاں تک تو آپ بات سمجھ گئے کہ کلمات استفہام کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے بعض حروف ہیں، بعض اسم ہیں۔ جو حروف ہیں ان کا ترکیب میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، ان کا ترکیب میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی اس کی ترکیب کی جاتی کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے حل ہے تو کہا جاتا ہے لا محل حرف استفہام لا محل لہا من الاعراب، کہ حل یا حمزہ استفہام ہو تو اس کی بھی ترکیب میں یوں کہا جائے گا لا محل لہا من الاعراب۔ باقی جو کلمات استفہام ہیں، جو کلمات استفہام جو اسم ہوتے ہیں، وہ مبتدا بھی واقع ہوتے ہیں، خبر بھی واقع ہوتے ہیں، مفعول بہی بھی واقع ہوتے ہیں، مفعول، اور بعض تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف کیا واقع ہوتے ہیں؟ مفعول فی واقع ہوتے ہیں، لیکن ان کی ترکیب جو ہے وہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک یہ جو ضابطہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ضابطہ لکھا ہوا ہے، یہ ضابطہ یہ ہے کہ کلمات استفہام پر مشتمل جو جملہ ہے نا، کلمات استفہام پر مشتمل جملے کا ہم جواب بنائیں گے، مشتمل جملے کا ہم کیا بنائیں گے؟ جواب بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مشتمل جملے کا جواب بنا لیں، اس کے بعد جواب کی ترکیب کریں کہ جو اسم کلمہ استفہام کے جواب میں آنے والا اسم بن رہا ہوگا نا، وہی کلمات اس کلمہ استفہام کی ترکیب ہوگی۔ یہ جو ہے نا، یہ بظاہر تمہیں سمجھ میں بہت کم آئے گا ضابطہ، وہ چونکہ ہم آگے اس کی مثال پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں شاہ صاحب آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو ہے نا یہ کلمات استفہام کی ترکیب کا طریقہ سے لے کر وہ من کی ترکیب تک آپ پڑھیں، تاکہ ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی شاہ صاحب جی کہتے ہیں ضابطہ، ہاں کلمہ جی، استفہام پر مشتمل جملہ کا نہیں جواب۔ اوپر سے پڑھیں، اوپر سے پڑھیں، ٹھیک ہے کلمات استفہام کی جی، ترکیب۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کلمات استفہام کی ترکیب کا طریقہ۔ ہاں کلمات استفہام کی دو قسمیں ہیں، بعض کلمات استفہام حروف ہیں اور بعض اسم ہیں۔ جو کلمات استفہام حروف ہیں ان کو حروف غیر عاملہ کہا جاتا ہے، جیسے حل، حمزہ ہاں وغیرہ، ہاں اور ان کا ترکیب میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ترکیب یوں کی جاتی ہے بالفرض حل حرف استفہام لا محل لہا عن الاعراب، من الاعراب، من الاعراب، لا محل لہا من الاعراب۔ جی اور جو کلمات استفہام اسم ہوتے ہیں ان میں سے بعض ترکیب میں مبتدا واقع ہوتے ہیں اور کبھی خبر،
کبھی مفعول بہی اور کبھی مجرور واقع ہوتے ہیں، اور بعض صرف مفعول بہی مفعول فی ہی واقع ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی ترکیب الگ الگ ہوتی ہے۔ جی ضابطہ: کلمہ استفہام پر مشتمل جملہ کا جواب بنا لیں، تو اس کے بعد جواب کی ترکیب کریں۔ جو اسم کلمہ استفہام کے جواب میں آنے والا اسم، بن رہا ہوگا وہی کلمہ استفہام کی ترکیب ہوگی۔ جی رفیق بھائی آپ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کے ذہن بیٹھ جائے، آگے ہم چلیں گے کیونکہ یہ قاعدہ ہے اور آگے آپ کے ذہن اچھی طرح بیٹھ جائے۔ رفیق بھائی سن رہے ہیں ہماری آواز؟ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سن رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ پڑھ پائیں گے؟ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ یہ یہاں سے من کی ترکیب، ہاں ہاں، نہیں، من کی ترکیب نہیں، اوپر سے من کی ترکیب تک، مطلب یہ کہ من کی اچھا ترکیب تک جو پڑھا گیا ہے نا، اس کو جی آپ جی، اچھے طریقے سے ایک مرتبہ دہرائیں تو پھر ہم آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات استفہام کی دو قسمیں ہیں، بعض یہ تھوڑا آگے چلا گیا، ایک منٹ۔ ہاں جی کلمات استفہام کی دو قسمیں ہیں، بعض کلمات استفہام حروف ہیں اور بعض اسم ہیں، اور جو کلمات استفہام حروف ہیں ان کو حروف غیر عاملہ کہا جاتا ہے، جیسے حل، ہاں حمزہ وغیرہ، اور ان کا ترکیب میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ترکیب یوں کی جاتی ہے: بالفرد حل حرف استفہام محل لہا من، لا محل لہا من الاعراب، یعنی اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں۔ کلیئر نہیں ہے اتنا، لا محل لہا من الاحراب، جو ہاں کلمات استفہام ایسے ہوتے ہیں ان میں سے بعض ترکیب میں مبتدا اور واقع ہوتے ہیں، کبھی غیر واقع ہوتے چلیں، ہیں، کبھی ابھی خبر، کبھی آپ میرے خیال مخفی، میں اور آپ کے موبائل میں صاف ظاہر نہیں ہو رہا، چلو انشاءاللہ یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب سب ٹھیک سے ٹھیک پہلے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب سب سے پہلے ہم من کی ترکیب کرنے کا طریقہ ہم کر رہے ہیں۔ بالفرض دیکھیے کہ من کی ترکیب کس طرح ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر لفظ، یہ ضابطہ بیان ہو رہا ہے، اگر لفظ من جب استفہام کے طور پر واقع ہو تو یہ کبھی خبر ہوتا ہے اور کبھی مبتدا واقع ہوتا ہے، کبھی مفعول بہی اور کبھی مجرور واقع ہوتا ہے۔ مبتدا لفظ من، مبتدا اس وقت واقع ہوتا ہے جب اس کے بعد نکرہ واقع ہو، جیسے من ضربہ۔ یاد رکھیے جو من ضرب میں یہ جو ضربہ یہ فعل ہے نا، یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ابھی من ضربہ کا ہم جواب یوں بنائیں گے، تو اس کا جواب آ جائے گا زید ضربہ، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ زید ضربہ۔ تو اس مثال میں آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کلمہ من جو اوپر جو مثال ہے نا، من ضربہ میں جو کلمہ من جو ہے نا زید کی جگہ آیا ہے۔ کلمہ من کس کی جگہ آیا ہے؟ زید کی جگہ آیا ہے، اور زید یہاں پر ترکیب میں مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اوپر والی مثال میں کلمہ استفہام مبتدا واقع ہوگا۔ اب اس کی ترکیب ذرا، من ضربہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ من اسم موصول بمعنی استفہام مرفوع محلا مبتدا، ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب، از مبنی تثلیہ مبنی برفتح، اس میں ہوا ضمیر مستتر مرفوع متصل مرفوع محلا فاعل برائے فعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر مرفوع محلا خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ جی یہ ترکیب کسی کو سمجھ میں آئی؟ مکن پہلوان صاحب یا سید طاہر صاحب؟ سب سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ آپ پڑھنا جانا دل میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اگر ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ من جو ہے یا مضاف کیا ہو رہا ہے، مضاف نہیں واقع ہو رہا نا، من مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ پوچھا گیا نا بھائی بالفرض میں آپ سے یوں پوچھوں کہ من ضربہ، کس نے مارا؟ تو آپ نے جواب دیا زید ضربہ، زید نے مارا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ زید ضربہ، زید نے مارا۔ تو اب دیکھو زید نے مارا، زید بن گیا مبتدا، ضربہ بن گیا خبر۔ تو اب جہاں پر دیکھو کہ من جو ہے نا، یہ ضربہ سے پہلے جو من آیا ہے
اور ادھر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ زیدن آیا ہے، تو اب ان کی ترکیب جو ہے نا جو زیدن ضربہ کی ترکیب ہوگی نا، من ضربہ کی بھی وہی ترکیب ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بھائی پھر ہم کہتے ہیں نا مان مبتدا ہو گیا، ہاں ضرب فعل ہے، ہاں، مبتدا اپنے فیس میں جملہ اس میں کیا کہتے ہیں یہ ضربہ جو ہے نا جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوگی، جملہ خبر فعلیہ ہو کر کیا ہوگی؟ خبر ہوگی. خبر ہوگی. ہاں تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. یہ ترکیب نیچے لکھی ہوئی ہے، یہ ہاں ترکیب. یہ تو یہ حالانکہ آسان وہ ہے، نہیں چیز ہم کر سکتے ہیں آسان، لیکن آپ تو اس کے سوری تو کہتے ہیں بار کی کھال آپ نے اتار دی اس کی، تو اتنا جو ہے نا وہ آپ جو آپ نے لکھا ہے مان اسم مسئول بمان استفہام مرفوع محلن مبتدا ضرب صیغہ واحد مذکر غائب، یہ سارا دیا. اتنا زیادہ ہمارے لیے سمجھ تو آ رہے ہیں، لیکن اس کو اب ہم سے کہہ رہے ہیں آپ خود ایسے کریں گے تو شاید مشکل ابھی ہمارے لیے ابھی ہو ابھی ساتھیوں کے لیے. اچھا پھر ایسا کریں نا آپ، من مبتدا، ہاں یہ من مبتدا یہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، ضربہ اس کی خبر، صحیح ہے ابھی؟ یہ تو الوا ہیں جی؟ یہ تو الوا ہے، تو کر لیں گے ہم، کھا لیں گے. ہاں ہاں، تو اس طرح کر جائیں گے نا. جی ہاں یہ ٹھیک ہے، من مبتدا ضرب ہاں فعل. ہاں، ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کی خبر، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا اس میں فیض الادب جی میں پڑھا تھا نا آپ نے، جی 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 وہ تو ٹھیک فیض الادب میں وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، جبر. جی جی ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اسی طرح ہے. ہاں یہ تو انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ بھی اسی طرح ہے. جی اسد بھائی، رفیق بھائی، مزید آپ کو اس میں اس ترکیب میں کوئی آپ کو پریشانی ہے تو بتائیے، میں اس کو مزید آسان کروں. نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ہاں اچھا جی، اب ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ بھائی اگر بالفرض جو سوال پوچھا گیا نا، سوال پوچھا گیا، سوال پوچھنے کے بعد جواب میں جو بھی آئے، جواب جو بھی آئے اس کی ہم ترکیب کریں گے. اس کی ترکیب کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے نا اس کی سوال کی ترکیب کریں گے. جیسے من ضربہ کس نے مارا، تو آپ نے کہا زید ضربہ، زید نے مارا. تو جب آپ نے کہا زید ضربہ، تو اب ہم زید ضربہ کی ترکیب کریں گے نا. یہ اس میں ایک منٹ ذرا آپ کے سامنے یہ لے آتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ فیض الادب آپ کے سامنے فیض الادب لے آتے ہیں. یہ فیض الادب آپ کے سامنے آ گئی. ابھی فیض الادب کی ہم ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں. ایک منٹ ذرا، یہ فیض الادب آ گیا. اب ہم پیچھے سے ہم نے اس کی ترکیب کچھ اس طرح کی تھی. یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ آ گیا ما ہاذا. یہ دیکھو ما ہاذا آ گیا نا. ما ہاذا کلمہ استفہام ہے. کلمہ استفہام ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے؟ جی جی اب ہم نے ما ہاذا جب کہا نا، تو اس کے جواب میں آ گیا ہاذا کلم. تو ہم نے ہاذا کلم کی جب ترکیب کی تو ہاذا بن گیا مبتدا، کلم بن گئی خبر. تو اسی طریقے سے ہم ما ہاذا کی ترکیب کیسے کریں گے کہ ما چونکہ کلم کی جگہ ہے نا ما، یہ ما بن جائے گا خبر مؤخر، خبر مقدم. ہاذا مبتدا مؤخر، ہاذا کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر. تو اب خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صحیح ہے صاحب؟ جی آگے جی، ماں جو ہے خبر مقدم ہو جائے گی، شروع مقدم ہاں، ہو گئی. جی جی کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ما ہاذا، یہ ہے نا اس کا آپ جواب بنائیں. اس کا جواب ہم نے بنایا ہاذا کلم. تو جب میں نے جی ہاذا کلم کی ترکیب کی نا، تو دیکھا ہاذا تو مبتدا بن رہا ہے اور کلم اس کی خبر بن رہی ہے. تو ظاہر بات ہے اب یہاں پر ہاذا مبتدا بنائیں گے، ما کو اس کی خبر بنائیں گے. جی یہ سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ جی جی آگے سب آگے. جی رفیق بھائی، یہ آپ نے جو ماں کو اپنا خبر بنایا اور ہاذا کو مبتدا بنایا، ایسے ہوا؟ ہاں یہ ہم نے کیوں ہاذا بنایا؟ کیونکہ ہاذا یہاں مبتدا بن رہا ہے ہاذا کلم میں. ٹھیک ہے، تو وہ اب ہم نے، کوشچن ہے، یہ آنسر ہے. ہاں تو جو آنسر میں جو کلمہ بنے گا نا، آنسر میں چونکہ ہاذا مبتدا بن رہا ہے، تو کوشچن میں ٹھیک بھی ہے ہاذا کو کیا بنائیں گے؟ ہم مبتدا بنائیں گے. تو اب دیکھو ٹھیک. کہ ما جو ہے نا، یہ ما آیا تھا کلم ان کی جگہ، تو کلم ان یہاں کیا بن رہا ہے؟ کلم ان یہاں بن رہا ہے خبر.
تو خبر ما بنے کو خبر یہ حمزہ استفہام، یہ کلمہ استفہام ہے نا، ہم اس کو خبر جی بنائیں گے، ہم اس کو ٹھیک خبر بنائیں گے. صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے جی سے جی دیکھو من انت، اب من انت کا جواب کیا آ جائے گا؟ آنا زیدن. تو آنا زیدن میں آنا مبتدا، آنا زیدن میں کیا بن جائے گا؟ جی آنا مبتدا مبتدا، زیدن کیا بنے گی؟ اس کی خبر. خبر تو اب دیکھو کہ یہاں پر اصل میں یہ جو آنا انت ہے نا، یہ آنا کی جگہ آیا ہے. تو انت بنا مبتدا مؤخر، اور ٹھیک من بنا اس کی خبر. یہ خبر پہلے آ گئی اور خبر وہ بعد میں آ گئی. جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ابھی؟ ٹھیک اب دیکھو من ضربا، من ضربا ہم نے کیا کیا کہ من ضربا کو ہم نے یہ وہی بات آ گئی، من ضربا والی آ گئی، من ضربا والی آ گئی نا کس بات، کس نے ہاں مارا. جی تو اب یہ اصل میں یہ جو ضربا خالدن ہے نا، یہ جواب درست نہیں ہے. جواب آ جائے گا خالدن ضربا، کیونکہ پوچھا جا رہا ہے نا کہ بھئی کس نے مارا. فعل کا تو ہمیں پتہ ہے، تو جب فعل کا پتہ ہے تو ہمیں مبتدا کا پتہ ہونا چاہیے، اس آدمی کا پتہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے خالدن کو پہلے لایا جائے گا. تو اصل میں ٹھیک عبارت یہ یوں بنے گی خالدن ضربا. بالفرض میں آپ سے یوں کہوں کہ بھئی میرا اگر مقصد ہو کہ آپ سے یہ پوچھنا کہ بھئی آپ نے سبق یاد کیا ہے، تو آپ کہیں گے یاد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اگر میں ٹھیک آپ ہے سے یہ عرض کروں کہ بھئی کون آیا ہے، تو آپ کہیں گے بالفرض شاہ صاحب آئے، تو آپ کہیں گے شاہ صاحب، یا مکھن پہلوان صاحب، یا فیروز سومرو صاحب، یا اسد صادق صاحب. ٹھیک ہے نا جی. جی تو ہاں یہ جی ہاں اصل جی میں ہاں بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی جو پوچھا جا رہا ہے نا، یہ ضربا خالدن، اس کا جواب نہیں بنتا. اس کا اصل میں جواب بننا چاہیے خالدن ضربا. جواب کیا بننا چاہیے اس کا؟ خالدن ضربا. ہاں جی. سید طاہر صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ جی مجھے سمجھ آ گئی جی. میرے خیال میں آپ جو ہے نا وہ اس طرح کریں کہ شاید میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بات صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے آپ تھوڑا ڈھیلے ڈھیلے نظر آ رہے ہیں. نہیں وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ شور کر رہا ہے، میں اس کو سنبھال رہا ہوں. جی اچھا سمجھ آ اچھا گئی، مجھے چلے. آ گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاضا قلم میں جو ہے نا ماں ہاں ماں جو قلم کی جہاں پر آیا ہے، اسی من انتا میں جو ہے ہاں من جو ہے وہ زید کی جہاں پہ آیا ہے. جی ہاں. جی تو اب ایک اور بات دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ضابطہ بتایا تھا. دیکھو کہ بھائی کلمہ استفہام پر مشتمل جملے کا جواب بنا لیں، اس کے بعد جواب کی ترکیب کریں. تو ہم نے کیا کیا کہ ما ہاذا، یہ جو ما ہاذا ہے نا، ہم نے اس کا جواب بنا لیا. کیا بنا؟ ہاذا قلم. تو ہم نے ہاذا قلم کی ترکیب کی. تو جب ہاذا قلم کی ترکیب کی تو ہاذا مبتدا بنا، تو ہم نے کشتن میں بھی ہاذا کو مبتدا بنا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر جو ہے نا کہ ادھر قلم خبر بن رہی تھی، تو ماں کو ہم نے کیا بنا دینا ہے؟ ماں کو ہم نے بنا دینا ہے خبر مقدم بنا دینا ہے. جی یہاں تک کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک جی 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 ہاں. آگے چلتے ہیں ہم ذرا. یہ دیکھو زید ضرب میں آپ نے ترکیب یوں کی تھی نا، زید مبتدا، ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس طرح ترکیب کی تھی آپ نے فیروز جی صاحب؟ جی جی استاد اس بالکل. طرح کی جی تھی نا ترکیب. جی الکافر استاد. ترکیب کس طرح کی تھی؟ کس کی؟ الکافر کی. الکافر مبتدا اسلم فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل ہاں اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھو، اب زید ضربہ کی ترکیب کس طرح کریں گے آپ؟ یہ زید ضربہ ہے، یہ زید ضربہ، زید کہاں گیا؟ ایک منٹ. اب یہ دیکھو زید ضربہ، یہ زید ضربہ ہے نا، زید ضربہ کی ترکیب کیا کریں گے کہ یہاں پر زید بنے گا مبتدا، یہاں پر زید کیا بنے گا؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور ضربہ کیا بنے گی؟ اس کی خبر بنے گی زید ضربہ. یہ بالکل وہی جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی 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 وہی ہے. تو وہی جملہ ہے. تو اب چونکہ ہم نے ضربہ تو بن گیا خبر اور زید بن گیا مبتدا، تو ہم مبتدا کو من کو ہم یہاں پر کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. من کو ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا. مبتدا. ہاں مبتدا. ضربہ کو کیا بنائیں گے؟ خبر. ضربہ کو ہم کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ جی 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 ہاں. نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتائیے گا، مزید میں اس کو مزید آسان بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اچھا جی. من انتا پہلے ہی آسان کر دیں. ہیں جی،
پہلے ہی آسان کر دیں. ابھی مجھے تو نہیں پتا نا کہ آپ کون سی آپ جب سوال اس قسم کا کریں گے تو میں آسان آپ کروں نے گا نا. کہا کہ میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا، میں نے کہا مشکل سے پہلے ہی آسان فہم جو ہے نا وہ سمجھا دیں. میں نے تو اپنی مطابق میں نے جو آپ کی سمجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں جو میں نے وہی یہاں پر جاتے لکھا ہیں. ہے اس لحاظ سے آسان ہے. اب مزید ٹھیک اگر ہے، کوئی نو پرابلم انشاءاللہ. سوال پوچھے گا جی. رفیق بھائی چاہ رہے ہیں، پکی بھائی چاہ رہے ہیں اصل میں اپنے مفتی صاحب ہیں ہمارے، جی اصل میں ہمارے رفیق بھائی اور ہم سب چاہ رہے ہیں کہ پکی بھائی چاہ رہے ہیں، پکی بھائی چاہ رہے ہیں ہم. یہ پکائی تو ہے آپ کے لیے، اور کیا چاہیے. مفتی یہ صاحب میں کی آپ کو بہت بعد میں سینڈ کر دوں گا نا، بعد میں آپ کے سینڈ کر دوں گا تو آپ دیکھ لینا نا. کوئی بات ٹھیک ہے نہیں، نا جی. ٹھیک ہے. آپ مسئلہ اچھا سمجھا رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھا سمجھا رہے ہیں، معافی مشکلہ. اچھا چلیں جی. اب جو ہے نا من کی ترکیب، میں کہہ رہے من انت کی ترکیب، اس سے پہلے میں نے ضابطہ لکھا. من استفہام خبر اس وقت واقع ہوگا جب اس کے بعد معرفہ ہو، جیسے من انت. اب دیکھو من کے بعد معرفہ ہے نا، یہ معرفہ کس طرح ہے کہ ضمیر جو ہے نا وہ معرفے کی قسم ہے. ضمیر کس کی قسم ہے؟ معرفے کی قسم ہے. بات تو معرفہ ہوا. اب اس کا جواب کیا واقع ہوگا؟ اس کا جواب واقع ہوگا آنا زید. تو اب من کی جگہ زید آیا ہے، جو کہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے. تو من بھی خبر واقع ہوگا. من بھی کیا واقع ہوگا؟ خبر کی واقع ہوگا. تو اب ترکیب کیسے بنے گی؟ من اسم موصول بمانا استفہام مرفوع محالا خبر مقدم، یا یوں کہو کہ من خبر مقدم. باقی باتوں کو چھوڑ دو آپ. من کیا بنے گا؟ خبر مقدم. ٹھیک ہے جی. انت جو ہے نا کیا ہے کہ مبتدا، وہ نیچے لکھا ہوا انت مبتدا مؤخر. باقیوں کو آپ چھوڑ دیں. من خبر مقدم، انت مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا. جی صحیح صحیح. ہاں. من بنا خبر مقدم. من کیا بنا؟ خبر مقدم. جی خبر مقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے خبر مقدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کا جو مقام ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور خبر کا جو مقام ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی خبر جو ہے وہ مبتدا سے پہلے آتی ہے. جب مبتدا سے خبر پہلے آئے تو وہاں پر خبر مقدم کہنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلیں جی. من ترکیب من اسم موصول. اب اس کی ترکیب ہو رہی ہے، کس کی ترکیب ہو رہی ہے؟ من انت کی. وہ من کدھر گیا ضابطہ؟ من اس وقت مفعول بہ واقع ہوتا ہے. اب یہ دوسرا ضابطہ ہے. من اس وقت مفعول بہ واقع ہوتا ہے جب من کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بہ مذکور نہ ہو. جیسے من ضرب زید، تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ ضرب زید امرن. کہ بھئی من ضرب زید، کس نے زید نے کس کو مارا؟ زید نے کس کو مارا؟ تو جواب کیا آ جائے گا؟ ضرب زید امرن. تو امر نے زید نے امر کو مارا، تو امر مفعول بہ بن رہا ہے، تو من بھی کیا بنے گا؟ مفعول بہ. اب ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب یہ ہوگی کہ من اسم موصول. اب من کو اسم موصول وغیرہ کو چھوڑ دو، آپ یوں کہو گے من مفعول بہ مقدم. من مفعول بہ مقدم. ٹھیک ہے جی. من کیا بنے گا؟ مفعول بہ مقدم بنے گا. جی. آگے جو ضرب ہے، ضرب بنے گا فعل، زیدن بنے گا فاعل. زیدن کیا بنے گا؟ فاعل. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر، کیونکہ وہ مفعول بہ مقدم تھا نا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جی سمجھ میں آیا یہاں تک؟ جی 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 بولیے. اگر نہیں آتا تو بولیے جی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فیروز صاحب آپ یہاں پر شروع کریں، من کی ترکیب سے شروع کریں. یہاں سے آپ شروع کریں تاکہ پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے. یہ بے شک پڑھتے جائیے. جی. اگر لفظ من جب استفہام کے طور پر واقع ہو تو یہ کبھی خبر واقع ہوتا ہے اور کبھی مبتدا واقع ہوتا ہے اور کبھی مفعول بھی اور کبھی مجرور واقع ہوتا ہے. نمبر پہلا مبتدا. ہاں لفظ من مبتدا اس وقت واقع ہوتا ہے جب اس کے بعد نکرہ واقع ہو، جیسے من ضرب. ہاں تو اس کا جواب ہوگا بالفرض زیدن ضرب. تو اس مثال میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کلمہ من زید کی جگہ واقع ہوا ہے اور زید یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ اوپر والی مثال میں کلمہ استفہام مبتدا واقع ہوگا۔ ہاں، اب ترکیب من ضرب کی ترکیب، من اسم موصول بمعنی استفہام مرفوع محلا مبتدا، ضرب فعل صیغہ واحد مذکر غائب از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح، اس میں ہوا ضمیر مستتر مرفوع متصل مرفوع محلا فاعل برائے فعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر مرفوع محلا خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ جی کچھ سمجھ میں آیا؟ جی اس میں جو اس میں موصول استفہام کو معنی مرفوع محلا یہ مبتدا ہوگا، اور ضرب جو ہے اس میں یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہو کر یہ اس کی خبر بنے گا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہو کر یہ خبر بنے گا، پھر مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہوگا۔ ہاں جی جی سمجھ میں آیا نا؟ جی جی استاد بالکل۔ آگے چلیں، من انت کی ترکیب کریں۔ ضابطہ من استفہام خبر اس وقت واقع ہوگا جب اس کے بعد معرفہ ہو، جیسے من انت، اس کا جواب واقع ہوگا انا زید، تو من کی جگہ زید آیا ہے جو کہ ترکیب میں خبر واقع ہو رہا ہے، تو من بھی خبر واقع ہوگا۔ یہاں پر استاد بتا رہے ہیں کہ من جو ہے خبر کے بارے میں ہاں کہ خبر اس وقت ہوگا جب اس کے بعد معرفہ، تو انت جو ہے ضمیر ہے یہ معرفہ ہے اس کے بعد، اس لیے ہاں صحیح ہو گیا نا؟ جی جی ترکیب کرو، ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب من اسم موصول بمعنی استفہام مرفوع محلا خبر مقدم، انت ضمیر خطاب برائے واحد مذکر مرفوع منفصل مرفوع محلا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ جی آگے ضابطہ چلیے۔ ہاں من اس وقت مفعول بھی واقع ہوتا ہے جب من کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بھی مذکور نہ ہو، جیسے من ضرب زید، تو اس کا جواب بنے گا ضرب زید عمرن، تو عمرن مفعول بھی بن رہا ہے تو من بھی مفعول بھی بنے گا، جی یہاں پر من مفعول مقدم کہیں گے۔ جی ترکیب کریں۔ ترکیب من اسم موصول بمعنی استفہام منصوب محلا مفعول بھی مقدم، ضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح، زید مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، در اینجا مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل، فعل با فاعل اور مفعول بھی مقدم خود جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ میرے خیال میں جہاں تک کافی ہے آپ کے لیے۔ جی کیا خیال ہے جی رفیق جی بھائی؟ جی کافی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ جو ہے اس پہ بارے میں کچھ وہ کیجئے گا، تھوڑا پریکٹس کیجئے گا، اور میں آپ کو یہ سینڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی پیدا ہو جائے۔ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ان جملوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ مزید اگر کوئی آپ کو فیض الادب کے بارے میں پوچھنا ہے یا گردانے وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے کہاں تک ایجاد کی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ وہ اگر کوئی گردان سنانا چاہتا ہے تو وہ گردان بھی سنا دے۔ جی سید طاہر صاحب۔ جی کل آپ نے کہا تھا باب تفصیل سے گردان کریں۔ ہاں جی جی سنائیے۔ میں کہتا ہوں یہ تصریف جی تفیل تصریف جی صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فذاك مصرف لم يصرف لا يصرف لا يصرف لن يصرف لا يصرف لا يصرف لا يصرفا الامر منه صرف لتصرف ليصرف ليصرف ونهي عنه لا تصرف لا تصرف لا يصرف لا يصرف ظرف منه مصرف مصرفان مصرفات۔ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ جی فیروز صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلم یسلم تسلیما فهو مسلم وسلم یسلم تسلیما فذاك مسلم لم يسلم لم يسلم لا يسلم لا يسلم لن يسلم لن يسلم لا يسلمن لا يسلمن لا يسلمن لا يسلمن الامر من سلم لتسلم ليسلم ليسلم والنهي عنه لا تسلم لا تسلم لا يسلم لا يسلم الظرف من مسلم مسلمان مسلمات۔ جی ہمارے رفیق بھائی